جس میں سب سے زیادہ حافظ قرآن ہیں تاکہ ہم اس کو ایوارڈ دے دیں۔ کسی نے افریقہ کا نام لیا، وہاں پاکستانیوں نے کہا نہیں، آپ پاکستان جائیں اور صرف ایک مکتب فکر کے بورڈ کو دیکھ لیں۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل صد احترام عزیز طلبہ، میرے مسلمان بھائی اور دوستو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے ساتھ کچھ گفتگو کرنے کا موقع میسر ہوا ہے۔ آج کی بابرکت مجلس، یہ روحانی مجلس، اپنے بچوں کے مروج نصاب کی تکمیل پر خوشی میں ہم سب شریک ہیں۔ یہ وہ خوشی ہے جو ازلی ہے، یہ وہ خوشی ہے جو ابدی ہے۔ دنیا میں بھی عزت، عالم برزخ میں بھی عزت، اور عالم آخرت میں بھی عزت ہے۔ اس عزت کے حصول پر میں ان تمام بچوں کے والدین کو اور ان کے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، مختصر بات عرض کروں گا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، عالم بنو، متعلم بنو، ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن رابعہ، چوتھا مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ دھرتی جس پر ہم رہتے ہیں، اللہ کی نعمتیں بے بہا ہیں۔ ابھی کوئٹہ کے سفر میں نے شیخ الاسلام سے ایک استفسار کیا کہ حضرت آپ پوری دنیا میں الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں، ہر جگہ آپ جا چکے ہیں، اسلامی اقدار اگر ہے تو کہاں ہیں؟ اسلامی رواج، اسلامی دستور، شناخت کہاں ہیں؟ فرمانے لگے پاکستان میں۔ میں آپ کو ایک عجیب بات کہوں، آج سے 4 سال پہلے رابطہ عالم اسلامی نے ایک جستجو کیا کہ دنیا میں وہ کون سا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ حافظ قرآن ہیں تاکہ ہم اس کو ایوارڈ دے دیں۔ کسی نے افریقہ کا نام لیا، وہاں پاکستانیوں نے کہا نہیں، آپ پاکستان جائیں اور صرف ایک مکتب فکر کے بورڈ کو دیکھ لیں جس کا نام وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے۔ اس سال 56,000 سے زائد بچے اور بچیوں نے حفظ مکمل کیا تھا۔ وفاق المدارس کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب کو جدہ بلایا گیا اور رابطہ عالم اسلامی نے ایوارڈ دیا۔ آپ خوش ہوں گے، سال امتحان دینے والے طلبہ شعبہ تحفیظ سے 88,474 بچے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پوری دنیا میں یہ نعمت کہیں پر بھی نہیں ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم فإن عذابی لشدید۔ ہمیں اس دھرتی کی قدر کرنی چاہیے، اس کے لیے ہم سپاہی بنتے رہیں گے، اس کے لیے ہم فوجی بنتے رہیں گے۔ ہمارے اکابر تو کہتے ہیں ہم نظریات کے بھی محافظ ہیں اور سرحدات کے بھی محافظ ہیں۔ اللہ ہمارے ان مدارس کو کتنا صاف شفاف رپورٹ پیش کر دیا، بتلائیں نا کہاں پر ایک پیسہ کا غبن موجود ہے؟ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ فصل جب تیار ہو جاتے ہیں اور کٹائی کے وقت کسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے مدارس کے ساتھ تعاون کیا ہے آج وہ خوش ہو رہے ہیں۔ کتنے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، کتنے بچے مفتی بن گئے ہیں، اور کنہوں نے اپنے علوم کی تکمیل کر لی ہے۔ آخری جملہ عرض کروں گا، میں اپنے طلباء سے ایک لفظ ہے، اس کو تھام کے رکھ لو، بخدا شیخ الاسلام بن جاؤ گے۔ آپ کہیں گے وہ لفظ کون سا ہے؟
میم ہا با تا. میں نے نہیں لے. یہ حضرت بزرگ ترین شخصیت جو گزرے ہیں مولانا سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے. لفظ محبت ہے، باقی نیچے نقطہ ہے، اس نقطے کو اوپر کر لو تو محنت بن جائے گا. طالب علم محبت کرے گا اپنے مادر علمی کے ساتھ، اپنے اکابر کے ساتھ، استادوں کے ساتھ. یقیناً اس کے اندر عقیدت آئے گی، اس کے اندر اطاعت آئے گا، اور محنت کرے گا تو کمال پر پہنچے گا. پھر اپنے لیے آپ مقتدا بنا لیں، ویسے نہیں بنتے ہیں. کمال پر پہنچنا ہوتا ہے، نفس 8 سال پڑھنے سے نہیں بنتا ہے. حضرت نے تو لکھا ہے 10 سال تدریس کرو گے تو کچھ نہ کچھ بن جاؤ گے، 15 سال تدریس کرو گے تو کچھ بن جاؤ گے. لفظ فارغ التحصیل مت کہا کرو. لفظ فارغ اردو میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. بولو میں نے تکمیل علوم کر لیا ہے جو بزرگوں نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ ان مدارس کو مزید مستحکم کرے اور اس دھرتی کو بھی اللہ مستحکم کرے، ہمارے معیشت کو بھی مستحکم کرے، اور اللہ اس ملک پر دین اسلام کا غلبہ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.